پرانے زمانے کی بات ہے، پرستان میں بہت سی پریاں تھی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ اچانک کچھ دنوں سے رانی پری کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ سب پریاں پریشان تھی کہ اچانک رانی پری کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن رانی پری نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، پرستان میں ایک بڑی آفت آنے والی ہے۔ ایک جادوگرنی جس کو پہلے مار کے دفن کر دیا تھا، وہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے اور زیادہ طاقتور ہو کے واپس آ گئی ہے۔ میں رانی پری ہونے کے باوجود اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پریاں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی جادوگرنی کا ذکر نہ کیا۔ میں آج آپ سب پریوں سے کچھ مدد چاہیے، کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ سب پریاں رانی پری کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ سبھی پریستان کو بچانا چاہتی ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ کیسی قربانی دینی ہوگی ہمیں؟ اس جادوگرنی سے مقابلے کے لیے ہمیں آپ میں سے کسی ایک ہی مکمل جادوی طاقت چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو پری اپنی طاقت دے گی وہ دوبارہ طاقت واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ پری ایک عام انسان بن کے رہ جائے گی۔ یہ سن کر سبھی پریاں پریشان ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ رانی پری سب پریوں کے جواب کی منتظر تھی، لیکن پریاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس آج پوری رات ہے، اس کے بعد وہ جادوگرنی پرستان میں داخل ہو جائے گی اور ہمیں مارنے کے بعد وہ آپ پر راج کرے گی۔ تو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے پرستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا جائے۔ پھر رانی پری سب کو جانے کا کہہ دیتی ہے۔ پریاں پرستان کو بچانا تو چاہتی ہیں، مگر کوئی بھی اپنی جادوئی طاقت کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سب پریاں ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی تھی۔ انہی پریوں میں ایک پری جس کا نام نگین تھا، وہ بہت سمجھدار اور نرم دل تھی۔ اس نے کہا، کسی ایک کو لازمی قربانی دینی ہوگی، ورنہ جادوگرنی رانی پری کو مار دے گی اور ہم سب پر راج کرے گی اور پرستان ہمارا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی اپنی طاقت رانی پری کو دی تو ہم ایک عام انسان بن کے رہ جائیں گی اور اس پری کو پرستان سے نکال دیا جائے گا۔ تو ہم لوگ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں، جادوئی طاقت کے بغیر تو ہماری زندگی بالکل بیکار ہے۔ نہیں بھئی، میں تو ایسا نہیں کروں گی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگرنی جب پرستان آئے تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں اور اسے مار دیں۔ ہاں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن رانی پری نے بتایا تھا کہ وہ انہیں مار کے پرستان میں آئے گی اور ہمیں رانی پری کو بھی تو بچانا ہوگا۔ نہ بابا نہ، میں تو یہ قربانی نہیں دوں گی، لیکن میں جادوگرنی کا مقابلہ کرنے کے لیے راضی ہوں، پر اپنی طاقت نہیں دے سکتی۔ ہاں بالکل، میں بھی ایسا نہیں کروں گی۔ اسی طرح سے سب پریاں بھاری بھاری منع کر دیتی ہیں اور صبح ہو جاتی ہے۔ پھر رانی پری سب کو اپنے پاس بلا کے جواب طلب کرتی ہے۔ یہ کیا سوچا آپ نے؟ کون قربانی دے گا؟ سب پریاں رانی پری سے نظر چرا لیتی ہیں اور پھر نگین پری آگے آتی ہے اور بولتی ہے، رانی پری، میں قربانی دوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو اپنی چھڑی ہمیں دینی ہوگی، اور یاد ہے نا، اس کے بعد آپ ایک عام انسان بن جائیں گی اور پرستان چھوڑنا ہوگا آپ کو۔ جی، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی چھڑی مجھے دے دے، میں جادوگرنی سے مقابلہ کروں گی اور پھر آپ کو انسانی دنیا میں بھجوا دوں گی۔ ابھی آپ پریاں جائیں یہاں سے۔ سبھی پریاں اپنے کمرے میں آ جاتی ہیں۔ تبھی کالی پری کہتی ہے، تم نے غلط فیصلہ کیا، ہم مل کے جادوگرنی کا مقابلہ کر لیتے۔ ہاں، لیکن رانی پری کے مرنے کے بعد میں ایسا نہیں چاہتی۔ تم نے ان کو بچانے کے لیے اپنی طاقت انہیں دے دی، اور انہوں نے کیسے تمہیں بول دیا کہ تم کو انسانی دنیا میں بھیج دیا جائے گا؟ مجھے کوئی دکھ نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ میں نے رانی پری کی مدد کی۔ تب یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ رانی پری آ جاتی ہے اور نگین کو اس کی جادوئی چھڑی واپس دیتی ہے اور ساتھ اپنے سر کا تاج اتار کے اسے پہنا دیتی ہے۔ یہ آپ کا امتحان تھا، کوئی جادوگرنی نہیں ہے۔ ہم بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی کسی کو رانی پری بنا دے،
جو کہ پرستان کا بہت خیال رکھے۔ سب پریاں نگین پری کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور رانی پری نگین سے بولتی ہے، آپ اس امتحان میں پاس ہوئی ہیں اور آج سے پرستان کی رانی پری آپ ہیں۔ پھر رانی پری اپنی ساری جادوئی طاقت نگین پری کو دے دیتی ہے۔ نگین پری بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوئی، مگر اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ ہمارے پرستان کو کسی جادوگرنی کا سامنا نہیں کرنا۔ اس طرح نگین پری اپنی قربانی سے پرستان کی رانی بن جاتی ہے اور دوسری پریاں دل ہی دل میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہو جاتی ہیں۔